السلام علیکم۔ اور اس وقت ہم بلرام پور کے ہاسپٹل روڈ پر ٹریولنگ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آج موسم بہت اچھا ہے، بہت سخت گرمی سے لوگوں کو راحت ملی ہے، اور گزشتہ رات اچھی بارش ہوئی ہے، اور کافی دنوں بعد بارش یہ ہوئی، اچھی خاصی بارش ہوئی ماشاءاللہ۔ کسانوں کے لیے، کسانوں کے چہروں پر خوشی دیکھنے کو ملی ہے، یہ بیحد اچھی بات ہے۔ اور یہ دیکھیں میجر چوراہے پہ ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ راستے بہت سارے بریکر کچھ دیکھیے موسم ماشاءاللہ، اور تھوڑی کہیں کہیں پانی بھرا ہوا بھی ہے، بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو جب بارش ہے تو ویسے بھی نارمل بارش ہوئی ہے، اور زیادہ ہو جاتی تو یہاں سے پانی پورا بھر جاتا ہے، تو گندگی اور بھی زیادہ پریشان کرنے لگتی ہے خاص طور سے۔ اور یہ سے دیکھیے راجہ بان بہادر صاحب کا یہ محل آ گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج بھی یہ بلرام پور کی آن بان شان سب کچھ ہے، یہ کیا خوبصورت عمارت ہے، اور بہت اچھی طرح سے اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، رکھ رکھاؤ۔ اور کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ اس کے اندر جا کر ہم ویڈیو بنائے، اور یہیں پر پہلے ایک کالی میاں یا کالی ماتا جس کو مندر تھا، یہیں پہ پہلے ایک دو بار ہم لوگ آیا کرتے تھے، یہاں دیکھا تھا ہم نے کالی میاں، وہ زبان باہر نکلی ہوئی، خوفناک انداز اختیار کیے ہوئے کالی ماتا میاں کا مندر وہ تھا۔ خیر چلیے، یہ ڈیوڑھی ہم نے کراس کر لی ہے، اور اب یہ شارٹ کٹ لیتے ہوئے ہم اب تلسی پور روڈ پر نکلیں گے انشاءاللہ۔ بس اسپیڈ بریکر ہی دیکھیے کیمرہ کتنا اس کو کر رہا ہے، سوری، اسپیڈ بریکر یہاں ضرورت سے زیادہ ہی ہیں، جتنی ضرورت ہونی چاہیے لوگوں نے کافی بنوا رکھے ہیں اسپیڈ بریکر۔ حالانکہ خیر چلیے، بچے یہ بھی کچھ نہ کچھ اس میں مصلحت ہے۔ اور یہ دیکھیے کتنا پرانا مندر یہ ہے، ڈیوڑھی کا مندر بلرام پور کا۔ اچھا، یہ ایک عجب بات ہے کہ میں اس راستے سے آنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن پھر اتفاق ہے کہ میں ادھر ہی آ جاتا ہوں نا۔ یہ اسپیڈ بریکر ایک اور آ گیا، اور یہ پرانا انٹر کالج کا ہی یہ حصہ ہے، بلرام پور انٹر کالج کا پرانی عمارت ہے، دیکھ بھال کی کمی ہے اس میں، اس کی رنگائی پتائی نہیں کی۔ اب یہ دیکھیں ہم شارٹ کٹ لیتے ہوئے کس خوبصورتی کے ساتھ آ گئے ہیں، یہ تلسی پور روڈ ہائی وے پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ موسم کا نظارہ دیکھیے ماشاءاللہ، بادل چھائے ہوئے ہیں ہر چہار جانب، لوگوں کو بہت راحت ملی ہے۔ سخت جھلستی ہوئی لو اور لپٹ اور
بھیانک گرمی سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ ابھی میں جس راستے سے آیا ہوں وہاں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں اس راستے سے آنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اور پھر خود بخود گاڑی بائک کا ہینڈل اسی طرف مڑ جاتا ہے۔ حالانکہ پھر سوچتا ہوں کہ یار اب دوبارہ اس راستے سے نہیں آؤں گا میں، بہت اسپیڈ بریکر ہیں، بہت زیادہ۔ دیکھیے خیر چلیے وہ بات کی بات ہے۔ یہ میوہ لال پولیس چوکی کراس کر گئے ہم، اور دیکھیے کتنا خوبصورت موسم ہے، بہت ہی سہاونا موسم ہے آج ماشاءاللہ۔ اور یہ ہائی وے کا روڈ اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک بن گیا ہے، لیکن ہر بار کی طرح مجھے لگتا ہے کہ اس بار بھی بارش میں کہیں سے ٹوٹ پھوٹ جائے گا، کیونکہ 1 سے 2 سال کے اندر ہی یہ روڈ خراب ہونے لگتی ہے، چاہے جتنا بہتر اس کو بنا لو، کیونکہ باڑھ، سیلاب اور یہ بہت زیادہ بارش والا یہ علاقہ ہے، خاص طور سے یہاں یہ بنجاری والا کا علاقہ شاردا پبلک اسکول ہے، یہاں پانی کبھی کبھی بہت بھر جاتا ہے، اور ہم لوگ تو بہت بار جب یہ روڈ یہ اتنی اونچی نہیں تھی، نیچے پہلے تو زیادہ پانی یہاں ہو جایا کرتا تھا، تو ہم لوگ جنگ کم سے کم 3 فٹ 3.5 فٹ پانی اسی روڈ پر آ جایا کرتا تھا جب بڑا سیلاب آیا کرتا تھا۔ بہرحال اب سیلاب کا خطرہ تو ویسے کم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے اس بار کیا ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ سیلاب کا خطرہ بہت زیادہ بنا رہتا ہے، اور مجھے تو ہمیشہ ہی یہ مچھلی مارکیٹ ہے یہاں، یہ اچھی بات ہے کہ یہاں ٹھیلا والے سبزی وغیرہ لگاتے، آپ یہاں سے بھی تازی سبزی اچھی سبزی لے سکتے ہیں، اور یہ شارٹ کٹ ہے بجلیشوری مندر جانے کا شارٹ کٹ راستہ، جو بھی آپ نے وہ دیکھا اس کا۔ اور اسی کے ساتھ ہم یہ بجلی پور یعنی سسئی پہنچ گئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں، یہ دیکھیے بورڈ گیا بجلی پور کا، اور بہت پہلے سالوں پہلے بجلی پور یہ اتنا اچھا نہیں تھا، اب بہتر بن گیا ہے، یہ روڈ اچھی بنا دی گئی ہے، یہ دیکھیے ماشاءاللہ کیا بات ہے نا۔ اور بادل حسب معمول دیکھیے چاروں طرف گرے ہوئے ہیں، لگتا ہے مزید بارش ہوگی، امید ہے، اور ہلکی پھلکی پھوہار بھی پڑ رہی ہے نا۔ بہرحال دیکھیے پانی سب جمع ہوا۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ پہلے والا بجلی پور، اس کا ایک ویڈیو ہے، میں اسے انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، اس میں دیکھیے اور اس میں دیکھیے کتنا فرق ہے۔ چلیے ہم پہنچ گئے پانڈے صاحب کی دکان پر،
اور یہ جی ایس بی لگی ہوئی ہے سامنے. اب یہ جی ایس بی کس کی ہے، کون چلا رہا ہے، کس مقصد سے کھڑی ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. خیر یہ ایک نظر اس کو دیکھ لیتے ہیں. چلیے کچھ نہیں، پانڈے صاحب نہیں ہیں. بلڈوزر بابا کا بھی یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، کیوں نہیں. اور اب ہم یہ شارٹ کٹ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ اسی طرح سے وہ سیسئی گھاٹ یعنی راپتی پل، شاید کوئی مردہ جلایا جا رہا ہے، اس کی آرتی. یہ گائے کھڑی ہے. اور یہ ٹیمپو جو نیا نکلا ہے، یہ اسے دیکھ کر مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار میں بھی ٹیمپو چلاؤں، میں بھی یہی کام شروع کر دوں. دکان وغیرہ تو ہمارا چلتا ہے نہیں. یہ ہم نے دیکھیے راپتی پلیا بہت کوئی مضبوطی اچھی حالت میں نہیں ہے، لیکن خیر چلیے اسے تھوڑا بہتر بنایا جا سکتا ہے. بہرحال پانی، خیر ابھی تو اتنی معمولی بارش ہوئی ہے، زیادہ پانی نہیں ہے ندی میں. آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے زیادہ ہو. چلیے یہاں چائے پئیں گے، یہ ہوٹل ہے ندی کے کنارے. چلیے اب ہم نے چائے یہاں پی ہے اور اس کے بعد ریٹرن واپس. دیکھیے پانی زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہاں کچھ لوگ اس کو کرنے کے بعد اسنان کر رہے ہیں. سنبھل کے بھیا. اور یہ ہم گھٹوا پہ پہنچ گئے، بجلیشوری مندر گھاٹ. کبھی ہم یہاں اترا کرتے تھے، بالکل سناٹا ہوتا تھا، کوئی نہیں ہوتا تھا یہاں پر. جب ہم لوگ راجستھان سے یہاں آیا کرتے تھے کوئی یہ سب مکانات نہیں تھے. اکا دکا جھوپڑ پٹی تھی، وہ بھی 10-12 گھر پر مشتمل، یہ بجلی پور میں. لیکن اب تو بجلیشوری مندر کے پیچھے بھی اور یہاں ہائی وے پر بھی اچھے خاصے دکان و مکان سب بن گئے ہیں. اور ہائی اسپیڈ یہ ہائی وے ہے. نوجوان لوگ بہت جوش میں آ جاتے ہیں جب اس روڈ کو دیکھتے ہیں اس قسم کی. اور آئے دن ہی کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. چلیے اب یہاں ہم نے آ گیا ہم کٹرا شنکر نگر کا بائی پاس. ہم مڑ گئے ہیں یہاں پر. راستہ بے حد پھسلن زدہ ہے، کیچڑ بھی ہے راستے میں. اور بہت ہی بہرحال موسم آج کا بہت اچھا ہے. 10-15 دن کی سخت گرمی اور لو لپٹ سے بہت زیادہ راحت ملی ہے آج. یہ سب جھاڑ جھنکاڑ کنارے اس میں تھوڑا صفائی ہونی چاہیے، بہت زیادہ جھاڑ جھنکاڑ ہے. اور وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں، وہ سامنے کٹرا شنکر نگر ہے ہمارا گاؤں. یہ دیکھیں اس کتنا سڑک کے کنارے بے حد کنارے، تو یہ تھوڑی صفائی ہونی چاہیے اس کی. خیر اچھا ہے.
ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ابھی چلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو روڈ بنائی گئی ہے ابھی 6 مہینے 7 مہینے پہلے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، بہت جگہ سے اکھڑ رہی ہے، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس سال یہ برسات میں دیکھیے کیا حال ہے روڈ کا، پورا روڈ ہی یہاں سے غائب ہے، پورا پانی بھرا ہوا ہے نا۔ تو یہی ہے، اور یعنی ایک بار اس کو خوب بہتر انداز میں، کیونکہ اتنی آمد و رفت رہتی ہے اس پہ، بہت مصروف یہ کٹرا شنکر نگر کی۔ خیر یہ تو ٹیڑھی پوروا کا راستہ ہے، یہ کٹرا کا نہیں ہے۔ ہم یہ ٹیڑھی پوروا والے راستے سے اپنے گاؤں جا رہے ہیں شنکر نگر۔ آپ اس راستے سے بھی جا سکتے ہیں، اور ادھر جو وہ کٹرا والا راستہ ہے وہاں سے بھی یہ دیکھیے پانی بھرا ہوا ہے، پورا پھسلن ہے، پانی ہے۔ غنیمت ہے کہ آگے روڈ کچھ بہتر ہے، تھوڑی سی RCC کا بنا ہوا ہے، اور یہ ٹیڑھی پوروا گاؤں پہلے سب کچھ بدل گیا ہے اب۔ خیر بہت زیادہ تو نہیں، لیکن یہ کہ پختہ مکانات بن گئے ہیں۔ بہت پہلے، آج سے 30-35 سال پہلے، یہاں 10-12 گھر تقریباً ہوا کرتے تھے، اور لیکن دھیرے دھیرے، اور یہ کیا، خیر بہت سے لوگ یہاں بیٹھے رہتے ہیں، وقت گزاری کرتے رہتے ہیں، جن کے پاس کام نہیں ہے یا وہ کام کی تلاش میں نہیں نکلتے ہیں، تو وہ تاش وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ بے روزگاری تو خیر ویسے ہر طرف ہے ہی ہے، اور دیکھیے سامنے کا نظارہ، اب یہاں سے بھی روڈ بہت زیادہ بہتر نہیں ہے، کنارے سے بیچ میں سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ اور یہ دیکھیے، آپ دیکھ لیجیے، تھوڑا بہت نظر آ رہا ہوگا آپ کو، ہے نا۔ بہرحال ضروری کام تھا بلرام پور میں، مجھے کام آدھا ادھورا ہی ہو پایا ہے، مکمل کام ہو نہیں سکا۔ بہت طبیعت وہ ہو جاتی ہے جب کام میرا نہیں ہو پاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے بارش کا پانی جو گزشتہ رات، اور یہ سب بکریاں، انہی کا بول بالا چل رہا ہے اس وقت، بقرعید کی آمد ہے، بکروں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، ہر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ فروخت کرنے والے جو بکرے فروخت کر رہے ہیں اس وقت، وہ خوب فائدہ اٹھا لینا چاہتے ہیں، کوئی 17,000 کا، 20,000 کا، ہے نا، کوئی کم سے کم میں آپ کو 12 سے 13,000 روپے میں بکرا اس وقت مل رہا ہے، جو کہ بہت زیادہ قیمت ہے، جو کہ بہت اوسط درجے کا وہ۔ اور یہ ہم اپنے بھیکم پور یہ کراس کر گئے ہیں۔ بھیکم پور کا یہاں سے حد شروع ہو جاتا ہے، وہ مکان جو نظر آ رہا ہے یہاں اس باؤنڈری سے، یہاں سے بھیکم پور شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارا یہ محلہ یعنی اردو بازار مومن پورہ پرووا، اس کو پہلے پرووا، ویڈیو بنائی تھا، اور یہ تالاب چاندے تال،
چاندے تال کی بھی ایک بہت لمبی کہانی ہے، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ میں ہر جگہ کی فوٹو، شاید ہی میں نے یہاں. چلیے پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.